लेता हूँ अभी, कर लेता हूँ भाई, क्या हो गया यार। फिर बार बार एक ही चीज़, कमाल है यार, उसे हद ही है, सर खाया हुआ है। तौबा भाई, उफ, मेरी तौबा भाई, पता नहीं इनको कौन समझा। हर वक्त बस ना मेरे ऊपर ही चढ़े रहते हैं यार। मेरी तो ना समझ से ही बाहर है, इनको पता नहीं कौन सी ज़ुबान समझ आ रही है। जब देखो हर वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो ये बीच में पता नहीं क्या आ जाइए यार। अभी पहले इनका तो कुछ करें यार, जब देखो हर चीज़ में ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। ना है मेरा खुदा के लिए अफसारी करके रखा हुआ है, पागल ही करके रखा हुआ है मुझे तो। Oh man, seriously, they are so obsolete. They are so old school, man. I don't understand why we are even talking to them, why we're even spending time with them, man. In everything you do, they just have to, just leave it. Why they have to poke into my business? I don't understand that. I mean, come on, seriously? Look at the world. Look at us. We're moving forward and they just want us to go back and back. Assalamu alaikum everyone. क्या हाल है आपके? I hope you all are doing good. आपने इंट्रो देख ली होगी and you must be thinking कि ये क्या था? Exactly, यही तो सवाल है आज का, ये क्या था? क्या आपको लग रहा था कि ये शख्स जिस तरह बोल रहा है और जिस तरह का इसका एटीट्यूड है, क्या आपको लगता है कि ये जिससे भी बात कर रहा था, क्या ये अच्छी तरह बात कर रहा था? क्या आपको लगता है कि इसको ऐसे बात करनी चाहिए थी? सबसे पहला सवाल तो ये बात किससे कर रहा था, बल्कि ये दूसरा सवाल है। पहली चीज़ ये है कि ये जो कर रहा था, जिस मर्ज़ी के साथ कर रहा था, इस पर भी बाद में आते हैं, लेकिन क्या आपको लगा कि ये ठीक कर रहा था? कोई एक भी बात, कोई एक भी सिनेरियो आपको लगा कि ये वाला सिनेरियो ठीक था? अगर किसी छोटे के साथ हो या बड़े के साथ हो, तो मेरे ख्याल से हाँ ठीक था। आई एम डेड श्योर कि आप कहेंगे कोई एक भी चीज़ जो थी ना हमें ठीक नहीं लगी, ना उसका एटीट्यूड, ना उसके एक्सप्रेशंस, ना द वे ही वाज टॉकिंग और शी वाज टॉकिंग, कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगा कि ठीक थी। अब मैं आपको बताऊं ये है क्या जी, ये हम हैं, मैं और आप हैं। जिस तरह ऑफन वी टॉक टू आवर पेरेंट्स, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स कौन है? जो सबब है हमारी इस दुनिया में आज होने का। इमेजिन हमारे पेरेंट्स अगर शादी ना करते, आज मैं और आप इधर होते ही ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप इससे दर्जा सोचें, एवरी सेकेंड ऑफ दिस ब्यूटी दैट वी आर एबल टू एंजॉय टू, वी आर एबल टू लुक एट, ये सारा कुछ जो सबब बना हमारे पेरेंट्स बने, मेरा और आपके। और हमारा ये रवैया था जो अभी हमने देखा, और इससे भी वर्स होता है। कुछ लोग तो अब्यूज़ भी करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। एंड देयर आर सो मैनी केसेस जिसमें चिल्ड्रन आर बीटिंग अप देयर पेरेंट्स। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर हम कहते हैं कि ज़िंदगी में बरकतें नहीं हैं, खुशियाँ नहीं हैं। कुरान क्या फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? मफ़हूम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हो जाएं, इवन इफ़ नॉट बोथ ऑफ देम हैव रीच्ड द ओल्ड एज, इवन इफ़ वन ऑफ देम हैज़ रीच्ड ओल्ड एज, कोई एक भी बूढ़ा हो गया, तो लुक एट देम विद मर्सी, उनके साथ सबमिसिव हो जाओ, सबमिशन दिखाओ, अल्लाह अकबर, ह्यूमिलिटी दिखाओ, आजी दिखाओ, लेट गो कर दो, उनके आगे बोलो मत, वो गलत भी है, चुप कर जाओ। और क्या करो? द स्मॉलेस्ट वर्ड दैट वन कुड अटर इज उफ। छोटी सी चीज़ होती है ना, हम कहते हैं उफ, यार फला प्रॉब्लम हो गई, उफ, सबसे पहले उफ निकलता है, सबसे छोटा वर्ड है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज एड्रेसिंग कि उफ भी मत करो उनके आगे, उफ भी मत करो। और अभी मैंने आपको दिखाया कि हम क्या करते हैं। ये तो छोटी सी एग्जांपल्स थी, लेकिन इससे भी वर्स करते हैं, इससे भी वर्स करते हैं। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि पेरेंट्स की आप कभी कभी स्टोरी सुने ना, तो बंदा, बस मैं क्या बताऊं कि बंदे का दिल ऐसे रोता है ना, और परेशान हो जाता है कि यार कैसे पॉसिबिलिटी। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, बोल जाता है, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप और मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इतने फ्लॉलेस हैं कि हम पेरेंट्स के आगे कभी भी ना बोलें, कुछ भी ना बोलें, एंड वी आर जस्ट परफेक्ट चिल्ड्रन। ऐसा नहीं होता है। नो कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी कमज़ोरी है, कभी कभी पेरेंट्स की गलती भी होती है बहुत से केसेस में। लेकिन पहली चीज़ तो ये, अगर उनकी गलती भी हो तो हमें ये राइट नहीं मिलता कि हम उनके आगे बोलें, ठीक है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, चलो अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी और उसकी रिटेलिएशन में हम बोल पड़े या कुछ हो गया, तो आपने करना क्या है? मैंने और आपने, हमने फ़ौरन उनके पास दोबारा जाना है, शाम में चले जाएँ, किसी और टाइम चले जाएँ, व्हेन यू आर कूल डाउन, और उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लें। दैट्स इट। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी राज़ी हो जाएंगे, पेरेंट्स भी राज़ी हो जाएंगे। पेरेंट्स फ़ौरन माफ़ कर देते हैं, और जब पेरेंट्स माफ़ करते हैं 70 टाइम्स मोर, अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्दी माफ़ कर देंगे। अल्लाह अकबर।
تو ان کا دل نہ دکھایا کریں یار. آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک حدیث ہے, مفہوم ہے, کہ ایک شخص تھا, اس کو عذاب ہوا تھا. تو صحابہ نے پوچھا نا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا مفہوم کہ یہ ایک شخص تھا پرانے زمانے میں, اور اس کو عذاب اس طرح کا عذاب تھا کہ وہ نا الکحل پیتا تھا, اور اس کے بعد نا الکحل کی حالت میں جب گھر واپس آتا تھا تو اس کے پیرنٹس جو ہے نا اس کی مدر غالباً جو تھی وہ اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا آپ نہ پیا کریں, اور آپ نماز یا عبادت جو ہوتی تھی اس ٹائم پہ آپ وہ چیزیں کیا کریں, ڈو ناٹ انڈلج یور سیلف ان سچ ایکٹیویٹیز. وہ آگے سے پتہ کیا کہتا تھا, وہ کہتا تھا آپ ڈونکی کی طرح نہ بولیں. اللہ اکبر. اور یہ جملہ میں آپ کو اگر ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں نا اردو زبان میں, تو آپ کو یو ول بی فیملیئر ود دس, کہ یار کیا گدھے کی آواز ہے, گدھے کی آواز نہ نکالا کریں. اللہ اکبر. یہ بہت سے لوگ جو ہے نا اپنے پیرنٹس کی یہ چیز بولتے ہیں. اینڈ ہی ڈڈ دا سیم تھنگ. اس نے کہا کہ آپ کی آواز, آپ گدھے کی آواز نہ نکالیں. ہی ریلیٹڈ ہر مدرز وائس ٹو اے ڈونکی. استغفر اللہ. اینڈ واٹ ہیپن, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں ڈالا کہ وہ مغرب کے ٹائم جو ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا مفہوم کہ قبر سے وہ باہر آتا تھا, اینڈ ہی یوز ٹو ہی ہاؤ لائک اے ڈونکی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ سوچیں گدھے کی آواز نکالتا تھا کچھ ٹائم اور اس کے بعد واپس چلا جاتا تھا. اللہ اکبر. مطلب آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیرنٹس ہیں کیا. پیرنٹس آر دی موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ان آر لائفس. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, نگلیکٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کو پتہ ہے. آپ سوچیں کہ ایک باپ, ایک ماں جو ہوتی ہے, وہ ساری زندگی, ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتا ہے, ہر وقت اس کی کیئر ٹیکنگ میں لگے رہتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو فوراً ہوتا ہے, اٹھتی ہے, کبھی اماں اٹھ رہی ہے, کبھی ابا اٹھ رہے ہیں, بار اٹھ رہے ہیں کہ اس کو بیمار تو نہیں ہوگا, اسی کروٹ ٹھیک ہے, اس نے ڈکار لے لی. تو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. صبح آفس بھی جانا ہے, جاب پہ جانا ہے, بزنس کرنا ہے, کام کرنا ہے, مدر نے کوکنگ کرنی ہے, گھر کے کام کرنے ہیں, کچھ مدرس بھی ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, کچھ تو باہر جا کے کام بھی کرنا. تو مطلب اتنے چیلنجز, اتنی چیزیں. وہ خود بھی پیرنٹ بیمار ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز میں پرائرٹی کس کو بناتے ہیں, مجھے اور آپ کو. اور اس کے بعد آہستہ جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, جب وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ وقت آیا کہ یہ مجھے سہارا دے گا, یہ میرا خیال رکھے گا, ہم آہستہ اپنی لائف میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی اب تو ہمارے دوست ہمارے امپورٹنٹ ہیں, ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے. پیرنٹس کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا, تو باہر پڑھنے چلا جاتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جائیں, باہر پڑھنے جائیں, کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن ایک ایم ہونا چاہیے نا کہ اتنا ٹائم پڑھوں گا, اتنے پیسے کماؤں گا, پھر دین آئی ہیو ٹو ریٹرن. لیکن کیا ہوتا ہے, وہ انتظار کرتے کرتے چلے جاتے ہیں, جنازے تک پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری پرائرٹیز فرق ہوتی ہیں. بہت سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب آ نہیں سکتے. ظاہر ہے نہیں آ سکیں گے, کیونکہ اب آپ کمپیریزن جب کریں گے وہاں کی کرنسی اور یہاں کی کرنسی کو, ارننگ کو, انکم کو, تو اب ظاہر ہے کہ وہ دیر از نو کمپیریزن. لیکن یہ چیز ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنی پرائرٹی بنانا چاہیے کہ ہماری پیرنٹس ہماری پرائرٹی ہے. یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے, اس کے بعد کیا ہونا ہے, صدقہ جاریہ کیا بنیں گے, دعائیں کس کی لیں گے, پیرنٹس ہی کی. کام صرف وہی چیز آنی ہے. اینڈ ریممبر ون تھنگ, یہ نقش کر لیں اپنے دل کے اوپر کہ جو آپ کریں گے نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, میں اور آپ, ایگزیکٹ سیم آپ کے اور میرے بچے جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی وہی چیز کریں گے. کیوں؟ بیکاز دے آر اے ریفلیکشن آف آر اون سیلف. یہ یاد رکھیے گا. اور ٹھیک ہے, اگر ٹائم گزر گیا, بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اب کیا کریں, ہم نہیں کر سکے, ٹائم گزر گیا. مایوس نہ ہوئیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ پالا جو پڑا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, الحمدللہ. تو وی آر ویری لکی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے مرسی اور رحمت والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا راستہ رکھا ہے. توبہ کریں, ان کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں, ضرور روئیں. میں یہ نہیں کہوں گا مت روئیں, ضرور روئیں, کیونکہ وہ چھت چلی گئی ہے. بٹ واٹ یو کین ڈو از, آپ دعا کریں, استغفار کریں, توبہ کریں, ان کے حق میں دعائیں کریں, معافیاں مانگیں. یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تک پہنچائے گا انشاءاللہ. اور اس سے کیا ہوگا, دا ڈے جب آپ می اینڈ یو وی آر گوئنگ ٹو میٹ دیم آن دیٹ ڈے, تو کیا ہوگا, دے ول بی ہیپی انشاءاللہ. دے ول نو کہ یو ہیو چینجڈ انشاءاللہ. تو مایوس نہیں ہونا, راستہ ہمیشہ کھلا ہے. راستہ کب بند ہے, دی اونلی ٹائم دیٹ دی اسٹریٹ از کلوزڈ از وین یو ایکچولی تھنک دیر از نو ادر وے. بس صرف یہ اتنی سی بات ہے سمجھنے کی. تو ریممبر ون تھنگ کہ اپنے پیرنٹس کو پرائرٹی بنائیں, اور وہ بوڑھے ہو گئے ان کی خدمت کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے میں خود بھی ایسا ہوں کہ میں بھی بہت سی چیزوں میں شرمیلا ہوں. تو بہت سے لوگ آئی نو کہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ دعا بھی کرتے ہیں, وہ روتے بھی ہیں اکیلے میں, لیکن کچھ چیزوں میں شائع ہوتے ہیں, کندھے دبانے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کو تھوڑی سی شرم آتی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں ضرور کریں.
اور ان کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کو ہنسائیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی آپ کی وجہ سے، تو وہ $100,000 ان کو دینے سے زیادہ ان کے لیے افضل ہوگی، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ تو بس یہ کہوں گا اپنے پیرنٹس کو یہاں ٹائم دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، اینڈ نو کہ اف دے آر ہیپی ود یو دے آر راضی ود یو۔ پوچھا کریں ابو امی سے کہ یار آپ لوگ مجھ سے راضی ہیں، آپ خوش ہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو میری بری لگی ہو، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کی ہو اور آپ کو ناپسند ہو یا جس پہ آپ ناراض ہو میرے ایٹیٹیوڈ کے اوپر، یا کوئی بھی چیز جو آپ کے دل میں آئے، آپ یو نو بیٹر دین اباؤٹ یور لائف۔ تو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ یہ ٹائم چلا جائے گا، اس کے بعد ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے اپنے پیرنٹس کی خدمت نہیں کی، ہم ان کی کھانسی، وہ بس بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، کھانستے رہتے تھے، ان کی کھانسی سے اتنا اریٹیٹ ہوتے تھے، بٹ اب وہ چلے گئے ہیں، اب ہمیں ان کا کھانسنا بھی یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں، اور یہ ہوتا ہے تو کیا فائدہ بعد میں پچھتانے سے اور سوری کرنے سے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارد گرد اتنے ریمائنڈرز دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو ابھی خدمت کریں اور جنت کما لیں۔ تو مایوس نہ ہوئیں، اینڈ آج سے ایم بنائیں انشاءاللہ۔ میں بھی ایم بناتا ہوں، آپ بھی ایم بنائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی اولاد بننے کی توفیق دے، نصیب کرے۔ ہم اچھی اولاد بنیں گے، ہماری آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے اچھا بنا دے گا انشاءاللہ۔ آج ہم ان کو بھول جائیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمیں کل بھول جائے گی۔ So it's never too late. Let's turn to Allah subhanahu wa ta'ala before we return to Allah subhanahu wa ta'ala, and let's make this aim and turn to our parents تاکہ وہ خوشی خوشی اس دنیا سے جائیں اور وہ کہیں کہ یار اب ہم اپنے اولاد سے، ہم اپنے بچے سے راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جانا۔ تو دس از اے چھوٹا سا کلپ آن پیرنٹس۔ تو انشاءاللہ پیرنٹس کے اوپر ہم مزید بھی ڈیٹیل وغیرہ کی بات کریں گے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس سے موٹیویشن ہو تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو انشاءاللہ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ او یس، ون مور تھنگ آئی لائک ٹو ایڈ۔ اگر کوئی اپنے پیرنٹس سے ناراض ہے یا اتنے عرصے اس نے بات نہیں کی، پلیز 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 میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے پیرنٹس کو فون کریں، فون نہیں کیا جا رہا، ایٹ لیسٹ میسج کریں، وائس میسج کر دیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں، اور ان سے معافی مانگ لیں اور ان کو کہیں کہ ہم وی لو یو، پلیز لو اس بیک، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہو اس کے لیے معافی مانگ لیں، کوئی گفٹ دیں، کوئی فلاورز لے کے چلے جائیں، جو آپ کی مدر فادر کو پسند ہے وہ چیز دیں۔ تو انشاءاللہ ہدیہ دینے سے اللہ کے نبی نے فرمایا مفہوم غالباً کے دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں، اور ریکمینڈیڈ ایکٹ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اس پر، اور مجھے بھی دے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔